السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وومن رائٹس کے اندر ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے، ترک میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7، ماں باپ اور خویش اور رقاب کے ترک میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، یعنی کہ جو مال ماں باپ اور خویش و رقاب چھوڑ دیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ، پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میت نے جو چھوڑا ہو اس میں سے 2/3 ان کا حصہ، اور اگر وہ اکیلی ہوں تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے۔ اب اس میں یہ چیز بتا دی جائے کہ یہ عورتوں کو جو نصف دیا جا رہا ہے یا کم دیا جا رہا ہے مردوں کی نسبت، یہ اس وجہ سے کہ پہلے دور کے اندر جو ہے عورتوں کا بالکل بھی حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کو زندہ درگور قبر کے اندر اتار دیتے تھے، مار دیتے تھے ایکسیکٹرا۔ تو یہ اسلام نے عورتوں کے لیے جو ہے حصہ مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اس میں سے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کی وارث اس کی والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ، پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ۔ اسی وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں، جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا ہے، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں چوتھائی حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا اسی وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، ان کے لیے چوتھائی حصہ اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے کہ ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اگر وہ کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، یا کوئی عورت ہو اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد بشرط کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 19 میں، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھا انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تم جس کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ بہتری رکھ دی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہو، کیا پتہ تم ناپسند ہو، کہ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو، حق نہ مارو کسی کا۔ اسی طرح آیت نمبر 127 میں آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریا کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اس بارے میں کہ یتیموں کا کارگزاری گزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اسی طرح 128 میں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں ہر سے حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو تو یقینا اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا گیا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی صلح کر لیں۔ اسی طرح 176 میں کہ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو کے اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو، چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکہ میں 2/3 حصہ، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر، اور اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دی
کہ عورتوں کا پہلے جو تھا وہ جائیدادوں میں حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اور یہ عزت ہمیں اسلام نے عورتوں کو عطا کی۔ ہم مرد اور عورتوں کو دونوں کو چاہیے کہ قرآن کے مطابق ان کا جو حصہ ہے یتیموں کا، لڑکیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا، وہ ان کو عطا کریں اور ان میں کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ سے دعا، اللہ پاک جتنی بھی غلطیاں گزریاں ہوگی ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صراط المستقیم پر، نامتوں والے راستے پر چلائے۔ اللہ پاک سے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی، تمام مسلمان امت کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تمام شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، غرور و تکبر سے، منافقین سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، تمام ایسی چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں جن میں نقصانات ہیں ہمارے لیے، اللہ پاک ہم ان سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جنت الفردوس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز، یہ پیغامات شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، الارم کے بٹن پہ آل پہ کلک کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔